دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانہ میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں لی ہیں امت سے، اور ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو سربلند رکھا۔ جو قربانیاں دینے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں محمود محبوب ہوئے، اور جو انہیں تقسیم کرنے والے، جو انہیں تکلیف دینے والے تھے وہ مردود ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے میں رکھی ہیں، اور چاہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ کمزور نظر آتے ہوں، لیکن اس کے بالمقابل جو لوگ دین اسلام کے دشمن ہیں، چاہے افرادی قوت کے اعتبار سے مضبوط ہوں، چاہے مالی اعتبار سے بہت زیادہ محمود ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رسوائیاں مقدر کی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جیسے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ یعنی کربلا جیسی بڑی بڑی مشقتیں امت پہ آتی ہیں تو اس کے بعد ہی اسلام زندہ ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو پریشانی گزری ہے، اور ان کے ساتھیوں پر جو پریشانی کے عالم گزرا ہے، تو تاریخ کو اٹھایا جائے تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے۔ اور مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ امت کو صحیح راستے پر لے کے آنا۔ آپ جب بھی دیکھیے انبیاء نے بھی قربانیاں دی، مقصود یہ تھا کہ امت صحیح راستے پہ آئے، اور ان کے جو ماننے والے، جو ان کے پیروکار ہیں، متبعین ہیں، ان کا بھی وتیرہ ہمیشہ یہی رہا ہے، ان کی سوچ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے کوشش کی جائے، اسلام غالب آ جائے، لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ سوچ بچار ہمیشہ متبعین کی بھی رہی۔ تو حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی، حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی ہے، اس کے بعد یزید جب یہ خلیفہ بنا ہے تو اس نے آ کر ایک بہت ہی یعنی زبردست خطبہ دیا لوگوں میں، اور اس نے یہ کہا کہ میرے والد وہ اللہ کے بندے تھے، اور وہ نیک پارسا تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے تھے۔ اگر ان کی کوئی خطائیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درگزر کرنے کی امید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ یعنی جیسے کہ اور لوگ بندے ہیں ایسے وہ بندے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اب ان کے بعد مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے، میں خلیفہ بنا ہوں، تو لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، استغفار کرو، یہ اس نے الفاظ بولے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یزید کے خلیفہ بننے کے وقت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یا جو لوگ وہاں موجود تھے اس زمانہ میں، ان پر اس کا فسق و فجور واضح نہیں تھا۔ اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پارسائی لوگوں کے سامنے تھے، اس کا فسق و فجور تو بعد میں ظاہر ہوا ہے۔ اور حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جو ولی عہد مقرر کیا تھا، حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کو ولی عہد مقرر کرنا یہ ایک بطور مشورہ کے تھا، بطور حکم کے نہیں تھا۔ اور یہ بات آپ شاید فقہ سے لابلد ہونے کی وجہ سے نہ جان سکیں کہ حکم یہ ہے کہ جس آدمی کو ولی عہد بنا دیا جائے، اگر سارے لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کو ولی عہد قبول کیا جائے گا، اس کو والی مانا جائے گا، لیکن اگر لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کو ولی عہد مقرر نہیں کیا جاتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو ولی عہد مقرر کرنا بطور مشورہ کی تھا، لہذا یزید کی جو حکومت ہے یہ اس پر جو اس نے غلطیاں کی ہیں کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے بھی فرمایا تھا کہ جو اکابر امت ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ سختی سے برتاؤ نہ کرنا کبھی بھی، اور اپنی رائے کو ان پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ بھی فرمایا تھا۔ اور سب سے بڑی جو پہلی غلطی سے ہوئی ہے، جو سب سے پہلی غلطی کی ہے اس نے یہی کی ہے کہ اس نے اکابرین امت پر اپنی بیعت کے بارے میں زور دینے کی کوشش کی، ان کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔
اس مقصد کے لیے جو سب سے بڑے اس کے سامنے جو مخالف اس کو نظر آتے تھے کہ اگر میری مخالفت کوئی کر سکتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں جو میرے سامنے مخالفت پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس نے حکم دیا، وہاں شام سے پیغام بھیجا اس نے مدینہ کی جانب جہاں ولید ابن عتبہ حاکم تھا، وہاں اس نے پیغام بھیجا کہ مدینہ میں جو بڑے بڑے یہ اکابر ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرو کہ یہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ رزیق ایک شخص تھا، رزیق حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام تھا، تو اس یزید نے اس کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا۔ اب تک یہاں مدینہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اب تک نہیں پہنچی تھی، تو جب یہ پیغام لے کر پہنچا ہے رزیق رات کے وقت میں پہنچا، تو جو ولید ابن عتبہ تھا تو اس کو یہ جب اطلاع پہنچی کہ ان کو بیعت پر مجبور کریں، اس نے ان دونوں حضرات کو بلوایا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ پیغام پہنچا ہے یزید کی طرف سے، وہ ولی عہد مقرر ہوا ہے اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ انہیں حضرات نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی یہ بات کہ دیکھو ہم جیسی شخصیت، یعنی ہم بڑی عمر کے صحابہ میں سے ہیں اور ہمارے ساتھ لوگ چلنے والے ہیں، تو ہمارا اس رات کے اندھیرے میں بیعت کرنا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، تو بیعت سب لوگوں کے سامنے ہی ہو سکتی ہے کہ جب تم ممبر پر کل بیٹھنا اور تم سب لوگوں کے سامنے مجھے اس بات کے بارے میں کہنا، تو پھر وہاں صورتحال دیکھی جائے گی۔ اس نے کہا چونکہ یہ جانتا تھا ان اکابرین کی عزت توقیر کو جانتا تھا، اس نے ان حضرات پر زور نہیں دیا، اس نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، کل دیکھ لیں گے صورتحال۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری پہر میں وہاں سے نکلے اور مکہ کی جانب چل پڑے۔ تو صبح کے وقت میں ولید ابن عتبہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ان کے پیچھے اپنے آدمی دوڑائے، کوئی 30 ایک روایت کے مطابق 80 آدمی اس نے دوڑائے کہ جا کر ان کو پکڑ کر لے کے آئیں اور اس کے یعنی یزید کے ہاتھ پر بیعت پر مجبور کر۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پہنچ سے باہر نکل چکے تھے۔ ان حضرات نے مکہ میں جانے کا ارادہ کیوں کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہ بھی مکہ پہ تشریف لے گئے۔ ان حضرات نے مکہ میں جانے کے بارے میں ارادہ اس لیے فرمایا تھا کہ چونکہ مکہ میں قریشی لوگ زیادہ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ میں اہل صدق اہل تقویٰ بہت زیادہ ہے مکہ میں، اور مکہ کی جو زمین ہے یہ محترم ہے، تو کبھی بھی مجھے یعنی اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا انتہا درجے کا کہ جس کی وجہ سے مجھے بیعت پر مجبور ہونا پڑے، لہذا یہ حضرات مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے مکہ میں بہت زیادہ تو مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہاں مدینہ میں موجود تھے، تو چند دن کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کو لے کر انہوں نے بھی روانگی کا ارادہ کیا۔ تو یہ اکابرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو وہاں موجود تھے اس زمانہ میں، تو ان سے ملتے رہے۔ مسلمان یعنی اکابرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت اس وقت میں موجود تھی وہاں، یعنی مدینہ میں اس وقت میں وہاں لوگ موجود تھے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے جا کر کہا کہ میرا مدینہ سے مکہ جانے کا ارادہ ہے اور وہاں سے آگے کوفہ کی جانب جانے کا ارادہ ہے کہ کوفہ سے مجھے بہت زیادہ خطوط آ رہے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 12,000 خطوط ان کے پاس آئے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات تحقیق سے لکھی ہے کہ 12,000 خطوط ان کے پاس پہنچے تھے کوفہ سے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آگے بھی کوفہ جانے کے بارے میں استخارہ کروں گا، مکہ جانے کا ارادہ ہے اور وہاں سے استخارہ کروں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے کر نہ جائیں، کیونکہ کوفہ والوں نے آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی انہوں نے وفاق کا معاملہ نہیں کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی کبھی وفاق کا معاملہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بات صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک محدود نہیں ہے، ان سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلافت پر فائز ہوئے تھے، 6 ماہ تک ان کی خلافت رہی تھی، اس زمانہ میں ان کے پاس بھی خطوط آتے رہے تھے کوفہ والوں کی طرف سے۔
اور اس کا دعویٰ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے اپنی باندی سے فرمایا کہ وہ خطوط لے کے ایک بار ٹاپ لے کے آؤ، وہ ٹاپ لے کے آئی، فرمایا جو خطوط ہیں وہ بھی لے کے آؤ، وہ سارے خطوط لے کر آئی۔ تو انہوں نے اس ٹب میں پانی بھروایا اور اپنی باندی سے فرمایا کہ یہ خطوط سارے کے سارے اس میں ڈال دو۔ تو ایک شخص ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس نے کہا یہ مستند روایت عرض کر رہا، تو اس شخص نے کہا کہ آپ یہ خطوط اس میں کیوں ڈال رہے ہیں، یہ خطوط کس کے ہیں؟ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خطوط کوفہ والوں کی ہیں جو مجھ پر زور دے رہے ہیں کہ آپ کوفہ میں آ جائیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے ان پر کبھی اعتماد نہیں ہے اور مجھے اپنے بارے میں تو یقین ہے کہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن مجھے حضرت حسین رضی اللہ کو اشارہ کر کے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں خطرہ ہے کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ان حضرات کی فراست تھی جس کو وہ جانتے تھے کہ کوفہ والے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ سے مکہ جانے کا ارادہ کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گلے لگا کر بہت روئے اور ان سے فرمایا کہ اے شہید میں آپ کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔ ان کو اتنا اندازہ تھا کہ یہ چونکہ اہل حق میں سے ہیں اور صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، وہ جو صحیح راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں انہیں صحیح راستے پر چلنے سے ہمیشہ روکا جاتا ہے، لہذا ان کو تکلیف دی جائے گی۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا اس بات کا کہ ان کو شہید بھی کر دیا جائے گا، اس نے لفظ یہی استعمال فرمایا اے شہید میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کر مکہ تشریف لے گئے اور وہاں مکہ میں جا کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ تو یہاں ان حضرات نے یہ سوچ بچار کی کہ یزید کی چونکہ ابھی حکومت نئی تھی اور ابھی تک اس کی حکومت تسلیم شدہ نہیں تھی، یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو ولی عہد مقرر کیا جاتا ہے جب تک اس کو سارے لوگ قبول نہ کر لیں اس کی حکومت مسلم نہیں ہوتی ہے، لہذا ایسے آدمی کے خلاف کھڑے ہونا یہ بغاوت میں شمار نہیں ہوتا جس کی سزا قتل ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کا اس کے خلاف کھڑے ہونا یہ بغاوت میں شمار نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی، کیونکہ ابھی تک اس کی حکومت مسلم ہی نہیں تھی، سارے صحابہ اس میں متفق نہیں تھے ابھی تک، حتیٰ کہ بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے تنہائی اختیار کر لی تھی، یکسوئی اختیار کر لی تھی، اس کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ تو لیکن چونکہ یہ اپنے حکومت کو یعنی تسلیم کرانا چاہتا تھا اس لیے یہ زور دے رہا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں پر رہے، مکہ میں کچھ عرصہ رہے، تقریباً 5 ماہ یہ وہاں پر مقیم رہے، 5 مہینے تک مقیم رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ کوفہ کی طرف تشریف لے جائے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کوفہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہاں مکہ میں آپ کے جانثار بہت زیادہ ہیں، قریشی بھی آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اہل تقوی اہل صدق وہ بھی آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کوفہ کیوں تشریف لے کر جاتے ہیں؟ اب اس بات سے جو انہوں نے جواب دیا ہے اس جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کوفہ والے میری جان کی حفاظت کریں۔ انہیں کیا فرمایا کہ میں یہاں مکہ میں اگر رہوں اور مکہ میں جو مکہ کی زمین ہے یہ حرمین یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے مقدس مقامات ہیں، یہاں پر میرا خون بہایا جائے، یہاں تو خون بہانا انتہائی نامناسب ہے، کسی جانور کا خون بہانا بھی نامناسب ہے، آل رسول کا یہاں خون بہا دیا جائے تو بہت بڑی فتنہ بہت بڑا پریشانی کا باعث بنے گا، لہذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ امت کے اندر انتشار پھیلے، اس لیے میں یہاں نہیں رہوں گا، یہاں سے کوفہ جاؤں گا کہ مجھے اگر شہید کرنا ہوا تو وہاں شہید کر دیں، میرے مقدر میں شہادت ہے تو مجھے وہاں شہید کریں گے۔ یعنی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں وہاں بھی ان لوگوں پر بھی اعتماد نہیں تھا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ حرمین کا تقدس ان کو محبوب تھا، اس وجہ سے یہ وہاں تشریف لے گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنے کے بعد ابھی وہاں سے چلے ہیں اور یہ کوفہ کی طرف رخت سفر باندھا ہے اور ان کو راستے میں کئی مشکلات پیش آتی ہیں، یہاں سے چلنے کے اندر بھی ان کو بہت سی پریشانیاں کے باعث بنے ہیں
اور انہوں نے اپنے جانے سے پہلے اپنے چچازاد ان کو بھیجا اور انہوں نے جا کر حالات معلوم کیے، معلوم کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کو پیغام بھیجا، جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہوا۔ تو اس کے بعد یہ وہاں تشریف لے گئے کہ میرے وہاں چاہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اس سے آگے کا تفصیلی واقعہ ہے انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو عرض کروں گا انشاءاللہ، جب تک یہ اللہ کرے بات پوری ہو جائے۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہم جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات کی پیروی کرنا ہمارا مقصد ہے۔ بعض دفعہ ہم نام تو لیوا ہوتے ہیں کسی ذات کے بارے میں، لیکن ان کی پیروی کرنا اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہمارا دل تسلیم نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کا دعویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ، لیکن ان کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزرے تو پھر کیا فائدہ ہوا اس دعوے کا؟ اصل تو ہے ان کی زندگی کو اپنانا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے پورا کیا ہے۔ ان حضرات نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اہل بیت نے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینوں سے کیسے لگایا ہے اور سنت میں زندگی کیسے گزاری ہے، یہ اصل مقصودی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ صرف زبانی دعووں سے کوئی کام نہیں چلا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔